السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو، سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 55، سبق نمبر 36۔ یہ سبق ہمارا بہت لمبا تھا، اس لیے ہم نے اس سبق کو آدھا پڑھایا تھا اور آدھا سبق اب ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں، اور اس سبق میں ہم آپ کو انسان کے متعلق بتلا رہے تھے۔ دیکھیے، سینے میں 24 پسلیاں ہوتی ہیں، یعنی ہر ایک جانب میں 12، اور ان میں سے اکثر سینے کی ہڈی سے پیوستہ ہیں۔ دوسرا سرا ان کی پشت کی ہڈی میں جڑا ہے۔ پشت کی ہڈی کو ریڑھ بولتے ہیں۔ بچپن میں اس کے 33 ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑی عمر میں 24 علیحدہ رہتے اور باقی مل جاتے ہیں۔ ریڑھ کے ٹکڑے کو فقرہ کہتے ہیں۔ اگر یہ جدا جدا فقرے نہ ہوتے تو آدمی کو جھکنا مشکل ہوتا۔ سینے کے کمرے میں 2 عمدہ عضو حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں دونوں کی حرکت پر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ ایک تو پھیپھڑا ہے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ پھیپھڑا ہے، جس کے 2 حصے ہیں۔ وہ دونوں ہر دم پنکھے کی طرح جنبش میں رہتے ہیں، اسی جنبش سے آدمی دم لیتا ہے۔ دوسرا اعلیٰ عضو دل ہے، جو پھیپھڑے کے نیچے سینے کے وسط میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی حرکت سے تمام جسم کے اندر خون رواں ہوتا ہے۔ شکم کے اندر دائیں پسلیوں کے نیچے کو جگر ہے۔ شکم کے اندر دائیں پسلیوں کے نیچے کو جگر ہے اور بائیں پسلیوں کے نیچے کو تلی۔ پشت کی طرف کو 2 گردے ہیں۔ پیٹ ہی کے اندر معدے کی تھیلی ہے، جسم میں غذا ہضم ہوتی۔ پیٹ ہی کے اندر معدے کی تھیلی ہے، جس میں غذا ہضم ہوتی ہے۔ معدے کا بالائی حصہ تنگ نالی کی صورت میں حلق سے جا ملا ہے۔ نیچے کا حصہ بہت طویل اور بیچ در بیچ ہے، اسی کو آنتیں بولتے ہیں۔ ہاتھ شانہ کی ہڈیوں سے پیوستہ ہیں اور ٹانگیں کولہے کی ہڈیوں سے۔ ان دونوں کے حصوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ بازو کے مقابلے پر ران ہے۔ کلائی کے جواب میں پنڈلی، پونچے کے نمونے پر ٹخنا، ہتھیلی کے قرینے پر تلوا۔ اسی طرح دونوں میں 5 انگلیاں ہیں۔ ہر ایک ہاتھ اور ہر ایک ٹانگ میں 30 ہڈیاں ہیں۔ آدمی کے تمام بدن پر جلد بطور غلاف کے مڑھی ہوئی ہے۔ اس جلد کے 2 حصے ہیں۔ اوپر کا خول بھوسی کی طرح ہمیشہ جھڑتا رہتا ہے۔ اس میں خراش کرنے سے خون نہیں نکلتا، مگر نیچے تہہ جو دبیز اور مضبوط ہے، اگر زخمی ہو جائے تو لہو جاری ہو جاتا ہے۔ تن کے اندرونی طرف میں بھی ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، مگر وہ کھال بہت نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہے اور ہمیشہ تر رہتی ہے، جیسے منہ کے اندر کی کھال ہے۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ منہ کے اندر کی کھال ہے۔ غرض کھال کے اندر گوشت، خون، رگیں، پٹھے اور ہڈیاں پوشیدہ ہیں۔ ایک
پورے تندرست اور توانا شخص کے جسم کا وزن ایک پورے تندرست اور توانا شخص کے جسم کا وزن 77 سیر ہوتا ہے، جس میں 33 سیر پانی شامل ہے۔ اس کی نبض 1 منٹ میں 75 بار حرکت کرتی ہے اور ہر منٹ میں 15 دفعہ سانس لیتا ہے اگر آدمی کے بدن کی کل ہڈیاں شمار کرو تو 200 سے کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر آدمی کے بدن کی کل ہڈیاں شمار کرو تو 200 سے کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ یاد کرو ہجے اور معنی، کچھ معنی ہیں، یہ کچھ لفظ ہیں، ان لفظوں کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ اطراف، سمت، ادھر ادھر۔ اطراف کے معنی ہیں سمت، ادھر ادھر۔ شکم کے معنی پیٹ، شکم کے معنی ہیں پیٹ۔ حلق، منہ کا حصہ۔ حلق کیا معنی؟ منہ کا درمیانی حصہ۔ رخسار کے معنی ہیں گال، کیا معنی ہے؟ گال۔ بصارت، بصارت کے معنی ہے دیکھنا۔ سماعت کے معنی ہے سننا، سماعت کیا معنی ہے؟ سننا۔ پشت کے معنی ہے پیٹھ۔ عضو، بدن کا حصہ۔ عضو کیا معنی ہے؟ بدن کا حصہ۔ وسط، درمیانی بیچ، وسط درمیانی بیچ۔ جگر، کلیجہ، خون کا لوتھڑا۔ جگر کیا معنی ہے؟ کلیجہ، خون کا لوتھڑا۔ طویل، لمبا۔ طویل کے معنی ہے لمبا۔ مطابقت، مناسبت۔ مطابقت کے معنی مناسبت۔ قرینہ، قرینہ کا معنی ہے اندازہ۔ دبیز، موٹا۔ نبض، نس۔ دبیز کیا معنی ہے؟ موٹا۔ نبض، نس۔ یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں اور آگے تک شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔